الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الصادق أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث شریف ہے جس کو ان
سے روزہ مجالس کے لیے بطور عنوان قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلسل مجالس اور سفر کی وجہ سے آواز متاثر ہے، جتنا ممکن ہو سکا اتنی دیر آپ کے سامنے رہ پاؤں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ لا تبردو ابدا، جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور ظاہری اعتبار سے بہت سامنے کی اور بہت واضح سی بات ہے کہ جو کہی جا رہی ہے، لیکن اس خاندان کا کمال ہی یہ ہے گفتگو کرنے میں کہ جہاں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اسی طریقے سے لازوال ہوتی ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیات لازوال ہیں۔ چونکہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو قرآن مجید کے ہم اللہ قرار پاتا ہے، بالنص سے صریح ہے پیغمبر یہ دونوں ثقلین ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ جدا نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو انداز قرآن ہے وہی انداز اہل بیت ہے، جو قرآن مجید کا طریقہ ہے وہی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید لازوال ہے، لافانی ہے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی لازوال ہیں، لافانی ہیں۔ قرآن مجید کا کہا ہوا بھی لامحدود ہے، اہل بیت کا کہا ہوا بھی لامحدود ہے۔ میں دو جملے اس پر عرض کروں گا۔ احادیث ائمہ طاہرین کی روشنی میں اور احادیث پر کہ جب بھی ہم کسی معصوم کے قول کو دیکھیں تو ہمیں سرسری طور سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اہل سے معلوم کرنا چاہیے کہ معصوم نے بالآخر کیا فرمایا۔ یہ جو جملے ہیں، جو احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ معصوم اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو بہت کم لفظوں میں بہت کچھ کہا کرتے ہیں۔
ایک سوال یہاں پر مختصر سا اور اس کا جواب، اس سے بھی بات آگے بڑھ جائے، اور وہ یہ کہ آخر آج اس زمانے میں کیوں ضروری ہے کہ ہم معصوم کے کلام کو پڑھیں؟ توجہ کیجیے گا، کیونکہ گفتگو سے روزہ ہے اور آخری مجلس شب شہادت ہے جناب امام عسکری علیہ السلام کی۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، لہٰذا وہاں تک پہنچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شہادات اور یہ ولادات جو ائمہ طاہرین کی ہیں، یہ بہانہ ہوتی ہیں کہ ہم ان کے سلسلے میں کچھ حاصل کریں، کچھ معلوم کریں کہ بالآخر یہ لوگ کون تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے زندگی گزاری اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ وہ اس عالم نور میں بسنے والے لوگ کہ جہاں فرشتوں کی رسائی نہ ہو، وہاں سے پروردگار عالم نے انہیں اٹھایا اور اس دنیا کثیف میں انہیں یہاں بھیجا، کہ جہاں اس دنیا میں ان کا فقط زندہ رہنا ہی معجزہ ہے۔ اس نہ جانے کن کن چیزوں سے، پر گناہوں سے، معصیتوں سے اور عیوب سے پر کائنات میں آ کر کے وہ نورانی ہستیاں زندہ رہیں، خود یہی ایک معجزہ ہے اپنے اندر۔ اور پروردگار عالم نے انہیں بھیجا اور انہوں نے چند صباح و چند روز و چند سال یہاں گزارے اور پھر چلے گئے۔ آخر یہ کون تھے؟ یہ حق بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم سوچیں؟ اسی سلسلے میں 2-3 جملے عرض کروں گا تاکہ آخر میں پہنچنے میں آسانی ہو۔ آج اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہم ان حضرات کے بارے میں آج کیوں پڑھیں، کیوں حاصل کریں، 2 چیزیں ہیں جو کسی کی بھی سیرت کے بارے میں دیکھی جا سکتی ہیں، کسی بھی معصوم کی سیرت ہو۔ مثلا میں بار بار اسی پر مرتکز رہوں، امام عسکری علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں؟ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیں گے، کیوں پڑھیں یہ عرض ہوگا۔ جب سیرت کو پڑھنا چاہیں گے تو 2 باتیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم کسی بھی معصوم کی سیرت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کون سی 2 باتیں؟ کہ اس معصوم نے کیا کہا اور اس معصوم نے کیا کیا۔ اگر ان 2 چیزوں پر ہم غور کریں کسی بھی معصوم کے حوالے سے، تو ہم بہت حد تک اس معصوم کے بارے میں ایک تصور پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی حقیقت کو تو انبیاء نہیں پہنچ سکتے، ہماری اور آپ کی حیثیت کتنی ہے، لیکن ایک تصور ان کی سیرت کا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ معصوم نے کیا کیا اور معصوم نے کیا کہا۔ اور اگر پہنچ پایا وقت رہا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ سوال اس جگہ پر ہے کہ ہم ان معصوم کے بارے میں آج کیوں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور کیوں پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں کیا کہا، کیوں؟ چونکہ بالآخر ان معصومین نے جو بھی کیا ہوگا وہ اسی زمانے کے لحاظ سے کیا ہوگا۔ ایسا ہی تو ہے، ہر انسان اپنے زمانے میں جیتا ہے۔ آج آپ جو بھی کر رہے ہیں اس دور کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جو کیا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے انجام دیا، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے کہا ہوگا۔ ایسا ہی تو ہے، جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی باتوں کو ان کے جو لوگ سامنے تھے وہ سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ رہے تھے؟ کہ سمجھ رہے تھے۔ اگر سمجھ نہ رہے ہوتے تو پھر شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سمجھ رہے تھے تبھی تو شہید کر رہے تھے۔ معلوم تھا کہ یہ ہمارے لیے ان کا کہا ہوا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا یا ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، جس لیے بھی صحیح۔ جو بھی وہ حضرات گفتگو کر رہے تھے اس زمانے کا آدمی سمجھ رہا تھا، اس زمانے کے لوگ ان کی باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے بول رہے تھے۔
دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات آگے بڑھے گی تاکہ واضح ہو جائے. میں یہاں پہلی بار شاید پڑھ رہا ہوں، لہٰذا آپ کے سامنے عرض کروں کہ میری گفتگو کے مخاطب میرے ہمسن و کمسن بھائی ہیں. بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، ان کی ذرہ نوازی ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں. اپنے چھوٹے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ بالآخر اگر معصومین نے اس زمانے میں گفتگو کی تو جو بھی گفتگو کی وہ اس زمانے کے اعتبار سے کی ہوگی، چونکہ ان کے زمانے میں رہنے والے لوگ ان کی باتوں کو سمجھ رہے تھے. اور سمجھ رہے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فکر کے اعتبار سے بول رہے تھے. یہی تو ہے. آج کوئی انسان یہاں پر آئے اور آنے کے بعد ایک ایسی گفتگو کرے جو کوئی نہ سمجھے مجمع میں کہ کہنے والے نے کہا کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا کچھ نہیں کہیں گے، اتنا کہیں گے کہ بڑی علمی مجلس تھی. چونکہ آج علمی مجلس کا معیار یہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے. ایک صلوات پڑھے محمد سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے کہ پتہ نہیں. خیر بہرحال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا کمال یہ تھا کہ جس کے سامنے بھی گفتگو کرتے تھے وہ سمجھتا تھا. وہ جاہل سے جاہل انسانوں ان کی باتوں کو محسوس کرتا تھا. چونکہ انبیاء کے سلسلے میں معروف ہے کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. جتنا سامنے والا سمجھتا ہے معصوم اتنا ہی اس سے بولتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. بات واضح ہے یہاں تک؟ تو بالآخر امام نے اگر گفتگو کی ہے اپنے آڈینس سے، اپنے سامنے والوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے، تو اسی لیول پر بولے ہیں جس لیول پر وہ سمجھ سکے. اس زمانے کا عرب، اس زمانے میں رہنے والے، اس زمانے بسنے والوں کا معیار فکری کتنا تھا. اس زمانے میں جو لوگ رہ رہے تھے کہاں تک سوچ رہے تھے، کن چیزوں کے بارے میں غور کر رہے تھے. اس زمانے کا چھوڑیے، ابھی کچھ دن پہلے اگر پیچھے چلے جائیے تو اس زمانے کا انسان اس وقت کی باتوں کو سوچ نہیں پا رہا تھا. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو آئیں گے؟ آپ تھک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. ویسے ہم نے آپ سے صرف پوچھا تھا، ابھی کہا نہیں آگے آنے کے لیے. کہنے والا باقی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس زمانے کا انسان کیا سوچ سکتا تھا؟ اب محسوس کریں ذرا. ہم لوگ جب ایران گئے تھے تو ایران سے اپنے گھر ہندوستان کے لیے خط لکھتے تھے، کیونکہ ٹیلی فون تو تھا نہیں، اور جن کے یہاں تھا وہ اتنا مہنگا تھا کہ آدھا شہریہ ٹیلی فون میں خرچ ہوتا تھا 5 منٹ کے. تو کون کر سکتا تھا؟ خط لکھتے تھے. جب خط لکھتے تھے تو انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ خط 15 دن میں گھر پہنچے گا، اور اگر لوگوں نے ہم پر رحم کھا کے فوراً جواب لکھ دیا تو 15 دن میں آ جائے گا. یعنی 1 مہینے تک نو ٹینشن، فری رہتے تھے بالکل کہ سب خیریت ہے انشاءاللہ. اگر 1 مہینے کے بعد جواب میں دیر ہو تب پریشانی ہوتی تھی کہ کیا ہوا. کب کی بات ہے؟ ابھی 92 ہم لوگ اس وقت کی بات ہے یہ کہ ایک سلام کا جواب وعلیکم السلام کتنا وقت لگتا تھا؟ 15 دن میں یہ خط جائے گا، 15 دن میں واپس آ گیا اگر تو 1 مہینہ تک تو بالکل صحیح ہے. اس کے بعد پریشانی ہوتی جب تک چہلم بھی ہو جائے سامنے والے کا. اس وقت تک بالکل سکون سے رہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، سب صحیح ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد خلا ہے پتہ چلا کیا ہوا. 92 آج 2018 میں کیا کیفیت ہے سلام کے جواب کی؟ ایک سلام کے جواب میں 1 مہینہ لگتا ہے. کیسی بات ہے؟ کتنا 1 ہفتہ لگتا ہے؟
کہا نہیں 1 دن لگتا ہے. کہا کہاں ہیں آپ؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے کہ جی نہیں 1 منٹ لگتا ہے. کہ بہت دیر ہے. توجہ کیجیے، 1 منٹ بھی نہیں بلکہ 1 لمحے میں پلک جھپکنے میں اگر ڈبل کلک ہو کر کے بلو نہ ہو تو انسان پریشان ہوتا. نیٹ کٹ گیا کیا؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فوراً آپ نے لکھا سلام اور ادھر سے فوری جواب آیا ہوا علیکم السلام. مثلا آپ سوچئے 92 میں بسنے والا آدمی اس وقت کی اس ترقی کے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے خواب میں بھی یہ چیز آئی تھی ایک زمانہ آئے گا جب واٹس ایپ ایجاد ہوگا؟ سوچا تھا کسی نے؟ 92 میں مثلا یا 90s میں جو انسان زندگی گزار رہا تھا وہ جو گفتگو کرے گا وہ اسی زمانے کے اعتبار سے تو کرے گا کہ فلاں خط بہت تیز جاتا ہے، فلاں پوسٹ آفس سے اگر بھیجیے گا تو یوں جائے گا اور ان کو دیجیے گا، تو یہی تو کہے گا. یا وہ اس زمانے میں واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے مزخرفات اس زمانے میں موجود ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں. اس زمانے میں اس نے جو گفتگو کی تھی اسی زمانے کی ترقی کے اعتبار سے تو کی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اچھا آج آپ کے پاس کوئی آئے کہ آئیے کوئی میں صاحب کو بلا کر کے لایا ہوں بہت اچھا لکھتے ہیں وہ آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بتائیں گے. چلیے کہاں چلے آئے. آئیے وہ آپ کو سکھائیں گے کہ جو ٹیلی فون اس زمانے میں تھا نہیں ایسے ایسے گھما کر کے اس کو کان پہ لگائیے تو آواز آتی تھی، اس کے بارے میں پڑھائیں گے. آپ عجیب آدمی. آج اس زمانے میں آپ کو ٹیلی فون ہمیں سکھا رہا ہے لینڈ لائن ہی ختم ہو گئی. آپ کہاں اس کو بارے میں پڑھا؟ نہیں بہت بڑا پروفیسر ہے اس نے بہت ترقی اس زمانے کا کی ہوگی. ہم سے کیا مطلب؟ آج زمانہ موبائل کا ہے. آج زمانہ ان چیزوں کا آپ اس کو لیے گھوم رہے ہیں. بھائی بہت ترقی یافتہ فون اس نے بنایا تھا کہ بنایا تھا صحیح ہے اس زمانے میں. آج اس کے ترقی یافتہ فون کو کوڑا دان میں دیکھا جا رہا ہے. آج اتنی ترقی آگے بڑھ گئی ہے اس کے بعد نہ جانے کتنے لیٹسٹ ورژن سامنے آ گئے. 1 سال کے بعد تو دوسرے فون میں کوئی پوچھتا نہیں جو پچھلے سال تھا. چھوڑیے کہاں آپ یہ دیکھیں نیا ورژن سامنے آیا ہے. میں جہاں تک ذہن کو لانا چاہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. یعنی 10 سال پہلے کی چیزیں آج پرانی ہو گئی. 20 سال پہلے کی ترقی یافتہ چیز آج پرانی ہو گئی. کوئی اس کے بارے میں نہ پڑھنے پر تیار ہے نہ سننے پر تیار ہے. اور آج آپ آج کے جوان سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات پڑھو جو 1400 برس پہلے گزرے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آئیے میں آپ کو مولا کائنات کا قول دکھاؤں. کیا کہے گا جب مولا کائنات تو اس زمانے کے اعتبار سے تو بولنا ہوگا. کیا بتائیں گے آپ؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آئیے میں آپ کو امام عسکری کے بارے میں بتاؤں انہوں نے کیا کہا. وہ کہا ہوگا اس وقت کے اعتبار سے کہا تھا، ہم کیوں پڑھیں اسے؟ کیا جواب ہے؟ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے جو بھی امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا 232 تک ہی تو فرمایا تھا. 232 میں شہادت ہے، 260 میں شہادت ہے، 232 سے لے کر کے 260 تک میں 260 تک ہی تو فرمایا تھا. کہاں 260 کہاں 1440. آج ان کی بات ہم کیوں پڑھیں بالآخر؟ ایک تو جواب لفظی ہے کہ اسی دلیل سے جس دلیل سے قرآن پڑھیں. ایک تو جواب لفظی کہ اسی دلیل سے جس دلیل سے قرآن پڑھیں چونکہ وہ خاموش ہے، یہ بولتے ہیں فرق اتنا ہی ہے بس. لیکن جواب حلی کیا ہے جو دیا جائے؟ قرآن مجید کے لیے بھی یہی ہے. لیکن نان مسلم آپ نے سوال کرے گا ٹھیک ہے پیغمبر نے کہا تھا بہت ہی پیش رفتہ باتیں بیان کی تھی لیکن اسی زمانے میں نا سن 23 تک کے لیے 23 سال میں جو پیغمبر نے کہا سن 11 تک کے لیے بس نا ان سے بات تو نہیں. قرآن 11 کے بعد تو نازل نہیں ہوا تو اس زمانے کی جو ترقیاں تھی وہی تھی قرآن مجید میں وہی ہوں گی. جواب کیا ہے؟
قرآن مجید کا دورانیہ 23 سال، کب تک؟ سن 11۔ احادیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ 260 تک، امام عسکری کی شہادت تک۔ اس کے بعد احادیث کا باب بند ہے، اللہ اکا دکا جو نوامین سے ملی یا جو خاص لوگوں سے آئی، بظاہر دنیا نہیں لے پا رہی امام سے۔ تو 260 تک کی باتوں کو آج کیوں پڑھا جائے؟ اب مجھے نہیں معلوم کیوں پڑھا جائے، آپ بہرحال اس سے بیٹھ کے سوچیں، ہم بھی سوچیں گے انشاءاللہ کچھ نکل ہی آئے گا۔ آپ کہیں گے نا یہ تو عجیب کفر کی بات ہے، کہاں کیا ہو گیا اسے، کہاں سے آیا یہ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر کوئی نہ روب میں تسلیم کرتا ہے اور نہ کسی دوسری وجہ سے۔ آج انسان کو جب تک سمجھایا نہ جائے اس وقت تک بات ہضم نہیں ہوتی۔ اب وہ زمانہ گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں مان لو، ختم ہو گئی بات۔ وہ اب انسان وہی مانتا ہے جو اس کی عقل میں آتا ہے۔ اور میں جعفر طیار کی مجلس میں کہہ رہا تھا اس چیز کے لیے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہی نہیں ہیں جو یہ کہے کہ اس کو سمجھا نہیں جاتا، ایمان لایا جاتا ہے۔ جو سننے سے منع کرے، جو سمجھنے سے منع کرے، جو غور کرنے سے منع کرے، وہ کرسچینٹی ہوگی، اسلام نہیں ہے۔ اسلام بار بار کہتا سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے، تکبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے۔ قرآن مجید بار بار کہہ رہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید کو تدبر کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں۔ افلا تفکرون افلا تعقلون، قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ قرآن کا بار بار غور و فکر کو دعوت دینا، توجہ کیجیے گا، قرآن کا بار بار غور و فکر کو دعوت دینا، غور و فکر کے لیے دعوت دینا اس بات کی علامت ہے کہ جتنا فکر کرو گے اتنا قرآن نکھر کے سامنے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جتنا غور کرتے جاؤ گے اتنا قرآن اور سمجھ میں آتا جائے گا۔ وہ دوسری کتابیں ہیں جو دنیا کی نئی ترقیوں سے باطل ہو جائے، وہ دوسرے قول ہیں جو دنیا کے نئے قول کے سامنے آ کر کے ہیچ ہو جائے، لیکن قرآن اس کتاب کا نام ہے جتنا ترقی بڑھتی جاتی ہے اتنا قرآن نئے انکشاف کرتا جاتا ہے۔ اور بالکل یہی کیفیت معصومین کی حدیث میں ہے کہ جتنا معصومین کی حدیث کو پر غور کرتے جائیں گے اتنا رموز اور واضح ہوتے جائیں گے، اتنا اسرار ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کبھی وضاحت کا وقت ہوگا تو عرض کروں گا۔ عزیزو، معصوم کی کیفیت یہ ہے، غور کیجئے گا، معصوم کی کیفیت یہ ہے جو محدود زمانے میں تو بولے ہیں۔ پیغمبر کا زمانہ سن 11 ہجری تک، امام علی کا زمانہ سن 40 ہجری تک، امام حسن کا دور سن 50 ہجری تک، امام حسین کا دور سن 61 ہجری تک، امام عسکری کا دور سن 260 ہجری تک۔ محدود وقت ہے، محدود زمانہ ہے۔ کوئی 10 سال بولا، کوئی 35 سال بولا، کوئی 23 سال بولا۔ محدود زمانے میں، محدود وقت میں، محدود جغرافیہ میں بول رہے ہیں، لیکن یہ محدود زمانے میں بولتے ہیں، محدود زمانے کے لیے نہیں بولتے۔ یہ محدود زمانے میں گفتگو کرتے ہیں، محدود زمانے کے لیے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ وہ معجز نما افراد ہیں جو زمانے کے حدود سے ماورا ہے، جیسے کہ قرآن مجید پیغمبر کا معجزہ خالدہ ہے۔ دوسرے تمام انبیاء کو معجزے ملے جو ان کی نبوتوں کو ثابت کرتے تھے، لیکن ان کے معجزے اس نبی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آج عصائے موسیٰ کہیں نہیں، آج ید بیضا کہیں نہیں، لیکن چونکہ پیغمبر کی نبوت ختم ہونے والی نہیں تھی، لامحدود زمانہ ہے پیغمبر کی نبوت کے لیے۔ کب تک جائے گی نبوت ہمیں پتہ نہیں،
متصل ہوگی قیامت سے پیغمبر کی نبوت، لہذا پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی ختم نہیں ہوگا، وہ معجزہ بھی متصل ہوگا قیامت سے۔ معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن ہر زمانے میں یہ اعلان کرتا نظر آئے گا، لے آؤ ہمارا جواب اگر نبوت میں کوئی شک ہے۔ معجزہ ہے پیغمبر کا قرآن، لہذا قرآن چلتا رہے گا، کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل یہی کیفیت وہاں ہونی چاہیے جو قرآن کے ہم پلہ قرار پا رہے ہیں، کہ ان کے الفاظ بھی محدود زمانی نہ بنے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جتنا انسان غور کرتا جائے گا اتنا ان کے الفاظ اور ان کی کہی ہوئی باتیں واضح ہوتی جائیں گی۔ میں دو تین جملے اور آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی سرزمین سے، یعنی سرزمین پاکستان، ہمارے ایک دوست ہیں نثار حمدانی آزاد کشمیر کے، وہ آزاد ہیں کہ نہیں اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن مادن آزاد کشمیر کے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ انہوں نے، توجہ کیجئے، انہوں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے، اور ابھی حیات ہے، 10 سال پہلے کی تقریباً بات ہے، خدا سلامت رکھے۔ انہوں نے امام کاظم کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے علیہ السلام، جس میں امام نے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا بیان فرمایا، معروف حدیث ہے، پی ایچ ڈی کی انہوں نے۔ اب وہ اس کے پوری داستان ہے کیسے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، لیکن بالآخر کی۔ امام کاظم کی شہادت کب؟ 183 ہجری، اس سے پہلے کی بات ہے۔ 14ویں صدی میں سامنے والا 15ویں صدی میں آ کر کے پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ 183 سے پہلے کہی ہوئی بات پر 1200 سال کے بعد، خوب ایک چاہنے والا تھا، ایک شیعہ تھا، پی ایچ ڈی کر لی، کوئی خاص بات نہیں، کر لی اپنا، اسی طرح کسی پروفیسر نے ڈگری دے دی ہوگی مثلا کہ ٹھیک ہے پی ایچ ڈی آپ کی صحیح ہے، جی نہیں، ان کی اس پی ایچ ڈی کو یورپ کی یونیورسٹیز نے قبول کیا۔ امریکہ کی، ابھی زندہ ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیز نے ایکسپٹ کیا، ان کی باقاعدہ پی ایچ ڈی کو، ڈاکٹریٹ کی اس تھیسس کو مانا، قبول کیا کہ درست ہے، اور کہا کہ آئیے ہمارے یہاں آ کے پڑھائیے۔ نہیں میں اس طرح آگے نہیں بڑھوں گا، آپ نے محسوس کیا کیا ہوا؟ یورپ، اور ہم گئے بھی وہ امریکہ پڑھانے کے، البتہ واپس آئے وہ بات الگ ہے، گئے پڑھانے کے لیے وہاں پر، وہ انہوں نے کہا کہ آئیے اور پڑھائیے۔ کس نے کہا؟ جو اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں، ہم کو اور آپ کو انسان نہیں حیوانوں سے بھی پس سمجھتے ہیں، ان کے اپنے حیوان کی قیمت زیادہ ہے ہماری جانوں سے۔ جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، ہمیں تھرڈ ورلڈ میں شمار کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری ترقی ہماری ہے تمہاری نہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیش رفتہ ہیں تم نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں تم نہیں، اس کے پیچھے حقیقت کتنی ہے اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن ان کے نعرے یہ ہیں، ان کے دعوے یہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، جو اپنے آپ کو عالم دنیا کو جاہل سمجھے، ان کے سامنے جب مکتب اہل بیت کے شاگرد کا ایک قول، جب مکتب اہل بیت کے شاگرد کے ایک کام اور ایک تھیسس سامنے آئی تو آواز دی کہ آ کر کے پڑھائیے۔ توجہ کیجیے گا، پہلے تو مان لینا، پھر یہ کہنا کہ آؤ پڑھاؤ کسے؟ ہمیں پڑھاؤ آ کر کے۔ اب بات سمجھ میں آیا مرحلہ کہاں ہے؟ 183 سے پہلے کہی جانے والی بات اتنی ترقی یافتہ تھی، اتنی ترقی یافتہ تھی کہ آج اس زمانے میں اگر انکشاف ہو کر کے سامنے آ گئی تو کہہ رہے ہیں آ کے ہمیں پڑھاؤ۔ اب پتا چلا کہ قول معصوم کسے کہتے ہیں، اب پتا چلا قال الصادق کے معنی کیا ہے، اب پتا چلا قال الباقر کے معنی کیا ہے۔ بلا وجہ نہیں تھا جو بنی امیہ کی حکومتیں حدیث
محمد اب معلوم ہوا کہ قول معصوم کی قیمت کتنی ہے. اب پتا چلا کہ معصوم کا کہا ہوا کتنا قیمتی ہوتا ہے. آج اس زمانے میں بھی قبول کیا گیا یہ نالائقی ہماری ہے. اس کو تو قبول کروں گا ممبر سے آپ کے سامنے. یہ نالائقی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو، اگر جو بزرگان یہاں بیٹھے بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ نالائقی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو نہ پہچانا ہے نہ پہچانوایا ہے. نہ ہم خود جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور نہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ وہ کیا تھے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. اور اگر یہ بات مبالغہ نہ ہو تو شاید دشمنوں کا ذکر کرنا ہمیں زیادہ پسند آتا ہے یہاں سے بجائے اماموں کے، اور آپ بھی شاید زیادہ وہی پسند کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کے دشمنوں کو زندہ نہ رکھا ہوتا یہاں سے تو آج کوئی دشمنوں کا نام بھی نہیں جانتا. یہ مجھ جیسے کچھ نااہل ذاکروں کی وجہ سے دشمنان اہل بیت زندہ ہیں. اور دلیل یہ ہے کہ وہ بھی صرف انہی کے نام جانتے ہیں جن ناموں کو یہاں سے بیان کیا گیا، اس کے علاوہ انہیں بھی نام نہیں پتا ہے. اگر آج ہم نے بجائے ان کے صرف اپنے ائمہ کی سیرت کو بیان کیا ہوتا تو آج ہر گلی میں علی 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 اور حسین حسین ہی ہو رہا ہوتا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل. کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک قول ہے بس بیان کر کے میں باقی انشاءاللہ کل جناب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا ایسے بندے پر رحمت نازل کرے، خدا ایسے بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ان کا امر نہیں مرتا، دل مرتے ہیں. جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. فوراً سوال کیا کرنے والے نے کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے یا کیسے زندہ کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور جا کے لوگوں کو سکھاؤ. صرف مومنوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، ناس میں سب شامل ہیں. بحث کی ضرورت نہیں ہے. یعلمها الناس، جا کے لوگوں کو سکھاؤ. یہاں تک تو بات واضح ہے. اس کے بعد جو امام نے کہا ہے وہ نہایت عجیب و غریب ہے. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے. معصوم کا کہا غلط ہو سکتا ہے، یہ تو مان لیں گے کہ آج سورج نہیں نکلا، لیکن یہ نہیں مان لیں گے معصوم کا کہا غلط ہو گیا. حدیث ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے. 1% بھی انسان وہ نہیں ہے کہ جو دشمنی میں معصوم کا قول قبول نہ کرے. سچ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں 1% بھی ایسے آدمی آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو دشمنی میں امام کے قول کو نہ مانے، بلکہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں. اگر امام کے قول کو نہیں مان رہے، اگر امام کا اتباع نہیں کر رہے، کہیں اس میں ہم تو عنصر نہیں ہے کہ ہم نے ان تک پہنچایا ہی نہیں ہے امام کو، ہم نے اب تک بیان ہی نہیں کیا ہے، اب تک ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے کہ ہمارے امام تھے کون، کیا کہا، کیا کیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. اور بس اسی مقام سے کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ سال کون سا ہے؟ 1440. مولا کائنات کی شہادت کس سن میں ہے؟ 40.
یعنی علی کی شہادت کی 14 صدیاں پوری ہو رہی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں جو آئے گا. اس سال کو ہمیں جو محرم سے شروع ہوا ہے مولا کائنات کے نام سے موسوم کرنا چاہیے کہ یہ شہادت مولا کائنات کی 14 صدیوں کا سال ہے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کو خود بھی پہچانے, دوسروں کو بھی پہچانوائیں. جن کے پاس زبان ہے وہ بولے علی کے لیے, جن کے پاس قلم ہے وہ لکھے علی ابن ابی طالب کے لیے, جس کے پاس جو ہے وہ صرف کرے مولا کائنات کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ مجلس ہو, ضروری نہیں ہے کہ محفل ہو, 4 قول یاد کرو, اپنے آفس میں اپنے سامنے والے کو سناؤ, مولا کی باتوں کو سیکھو, جا کے کالج میں اپنے دوست کو بتاؤ. نہ کہو کس نے کہا ہے بلکہ جملوں کو نقل کرو تاکہ وہ خود پلٹ کے پوچھے کس نے کہا. کہو میرے مولا علی نے کہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. ضروری ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کو پیش کریں دنیا کے سامنے, چونکہ ان کا کہا ہوا اتنا معتبر ہے کہ جو کسی عہد میں پرانا نہیں ہوتا. ترقیاں کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں, لیکن معصوم کا کہا ہوا ترقیوں کی امامت کرتا نظر آتا ہے. ایک صلوات پر محمد اور آل. صرف ایک جملہ یہاں پر اور بس بات تمام. قرآن مجید کے لیے معصوم کی حدیث ہے کہ یفسر بعضہ بعضا, قرآن مجید کا کچھ, قرآن مجید کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے, کچھ کی تفسیر بتاتا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے, اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے کوئی دوسری آیت جو کسی دوسرے سورے میں ہے, یا برعکس کوئی آیت سورہ احزاب میں ہے اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے, آگے پیچھے. جو اس راز کو دیکھ لیتا ہے وہ صحیح نتیجہ نکال پاتا ہے, اور جو نہیں دیکھ پاتا وہ بہک جاتے ہیں. بس اللہ یعلم الغیب الا ہو, کوئی اس کے علاوہ علم غیب کو نہیں جانتا. ایک جگہ قرآن نے کہہ دیا, تفسیر کہیں اور ہے. کون جانتا ہے؟ من یجتبی من رسول, جو رسولوں میں مجتبی بنا لیا جائے یا جو رسولوں میں مرتضی کر لیا جائے. قرآن مجید الگ بیان کرا, شفاعت کا مسئلہ ہے, علم غیب کا مسئلہ ہے, دوسرے مسائل ہیں. قرآن کا کچھ, قرآن کے کچھ کی تفسیر بتاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب بتاؤں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا جب تک قرآن کا سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ فرمائیے گا. کسی ایک آیت پر نظر پڑ گئی اور اللہ نے یہ کہا, جی نہیں ٹھہریے, صبر کیجئے, محلن محلہ اور بھی آیت قرآن میں ہے, دوسری بھی آیات قرآن میں ہے, سب کو ملائیے پھر نتیجہ نکلے گا پروردگار کیا چاہتا ہے. درست ہے کہ ایسے نہیں ہے اس طریقے سے؟ یہاں تک تو بات بالکل واضح تھی. اسی سے الہام لے کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جیسے قرآن کا کچھ, قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے, اسی طریقے سے حدیثوں کا کچھ, حدیثوں کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے. توجہ کیجئے. ممکن ہے ایک حدیث پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی ہو جس کی تفسیر امام صادق کر رہے ہو, ممکن ہے کوئی حدیث مولا کائنات کی ہو جس کی تفسیر امام عسکری فرما رہے ہو. قرآن کا دورانیہ کتنا ہے؟ 23 سال, 13 سالہ مکی زندگی, 10 سالہ مدنی زندگی. حدیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ اگر پیغمبر سے لیں تو 260 سال, اگر پیغمبر کے بعد سے لیں تو 250 سال. 250 سال تک ائمہ طاہرین نے سیرت پیغمبر کو بیان کیا. توجہ کیجئے, سیرت پیغمبر کو, احادیث پیغمبر کو 250 سال تک ائمہ طاہرین بیان کرتے رہے اور بغیر کسی واسطے کے نقل کرتے. قال رسول اللہ,
رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کسی کے منہ میں دانت نہیں تھے جو یہ کہے کہ آپ تو تھے نہیں، آپ کو کیسے معلوم، چونکہ جانتے تھے ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، ان سے زیادہ صادق کوئی نہیں، ان سے زیادہ امین کوئی نہیں، ڈائریکٹ نقل کرتے۔ میرے جد نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا، وہ سارے اسے مان رہے ہیں۔ ائمہ تحریر نے تفسیر کی معنی مطلب کیا ہوئے کہ جب تک حدیث کا سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ فرمائیے گا۔ نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ ایک زمانہ تھا کہ جب نقل حدیث کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا۔ اسی پہ بات رک جائے گی۔ جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں نا، خمس کے مصرف کے لیے، سہم امام کے مصرف کے لیے اجازہ لیا جاتا ہے کسی فقیہ سے کہ ہم یہاں پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، فلاحی مثلا کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی اسکول ہے، اس کے لیے آپ اجازت دیتے ہم امام سہم امام یہاں خرچ کر لیں۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو دے دی، نہیں دی تو نہیں دی، کنڈیشنل دی کیسی دی اس کی ذمہ داری۔ ہم بغیر اجازت کے صرف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نقل حدیث کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا کہ ہم حدیث کو نقل کریں معصوم کی، ہمیں اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا کہ معصوم نے کیا کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو پتا چلا کہ معصوم نے کیا کہا، دوسری بات یہ کہ ثابت ہوا کہ معصوم نے کہا ہے۔ آج لوگ آتے ہیں امام صادق نے فرمایا، خوب آپ سے فرمایا تھا، کہا ہم سے تو نہیں کہا، پھر کس سے؟ آپ کے والد محترم سے فرمایا تھا، کہا ان سے بھی نہیں کہا، پھر کس سے کہا تھا؟ کہا جو ان کے سامنے موجود تھے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا انہوں نے اپنے بعد والوں سے کہا، خوب پھر انہوں نے اپنے بعد والوں سے کہا۔ آپ تک آتے ہیں تو کتنے واسطے ہیں بیچ میں؟ کہ مثلا جب یہ حدیث لکھی گئی جس زمانے میں کسی اتھینٹک کتاب میں 25 واسطے بیچ میں تھے، 25 لوگ آ رہے ہیں، ان سے انہوں نے ان سے کہا۔ خوب ان 25 کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ سارے کے سارے مومن ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ اس میں کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، جو دشمن معصوم کو قتل کر سکتا ہے وہ ان کے نام سے حدیث نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ثابت ہو کے معصوم نے فرمایا، ایک یہ حدیث کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ سمجھ میں آئے کہ معصوم نے کیا کہا۔ ایک بات معصوم نے کہی ہے، دوسرے معصوم نے وضاحت کی ہے۔ جب تک کوئی ایسا نہ ہو جس کی نظر ساری احادیث پر ہو، کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ واٹس ایپ پر حدیث آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا چلی کہاں، ڈھلی کہاں، بنی کہاں، بھیجی کس نے، کہاں سے نکلی، کس نے ڈالی، کچھ نہیں معلوم، اور پھر اس حدیث پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سچ کہا تھا مولا کائنات نے کہ بدأ الاسلام مظلوما وسیکون مظلوما، اسلام مظلوم شروع ہوا ہے اور مظلوم ہی باقی رہے گا۔ صرف یہی ایک بیچارہ ایسا ہے کہ جہاں ہر انسان صاحب نظر ہے، کسی دوسرے فن میں کوئی نظر نہیں دیتا لیکن یہاں موجود ہے۔ بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم کی حدیث اتنی گہری ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے اہل چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے خود غور کرے، سوچے، اور جو بات غیر محسوس ہو ہمارے لیے اسے اہل سے معلوم کریں کہ آپ بتائیں کہ معصوم نے کیا کہا۔ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی محدود زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے بولتے ہیں۔ اسی لیے ان کا کہا ہوا کبھی نہ پرانا ہوتا ہے نہ کوہنا ہوتا ہے۔ یہی وجوہات تھیں کہ معصوم کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، چونکہ حسد مانے آتا تھا، خود تو بول نہیں سکتے تھے، یہ برداشت بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بولیں۔ اور جو لوگ معصوم کی گود کے پروردہ تھے اور خود بھی عصمت کے مقام پر تھے، عالم یہ تھا کہ اگر دشمنوں میں بھی بولتے تھے تو زمانے کو بدل دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جس وقت جناب زینب کبریٰ نے گفتگو کرنا چاہی، کہاں؟ کوفے کے بازار میں۔
سیدانی بولنا چاہتی ہیں. ایک خاتون خود بولنے دو، ایسی خاتون کیا کہے گی مثلا جو حد سے زیادہ بھوکی ہے، جو حد سے زیادہ پیاسی ہے، جس پر حد سے زیادہ غم پڑے ہیں، جس کے بھائیوں کے سر نوکے نیزہ پر اس کے سامنے ہیں. آخر یہ کیا کہے گی؟ بولنے دو. لیکن اس کے بعد بھی دشمن بولنے نہیں دے رہا. لوگ شادیانے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں تاکہ شہزادی کی آواز نہ آنے پائے. کوٹے پر بیٹھی ہوئی عورتیں تالیاں بجا رہی ہیں، ہل ہلا کر رہی ہیں تاکہ جناب زینب کی آواز لوگ سننے نہ پائیں. کیوں تھا ایسا؟ چونکہ پتا تھا اگر زینب بولی تو انداز کچھ اور ہوگا. پر جتنا پتا تھا اتنا کر رہے تھے. پر جب یہ منظر دیکھا کہ دشمن بولنے نہیں دے رہا تو تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب زینب نے کہا اس کو تو، عربی کی لفظ ہے اس کو تو، یعنی خاموش. کوئی سورہ نہیں پڑھا جناب زینب نے، کوئی دعا نہیں کی جناب زینب نے، کچھ نہیں کیا. آواز دی خاموش. راوی نے لکھا کہ شہزادی کے منہ سے جملہ نکلا، 2 اثر ہوئے. کیا اثر ہوئے؟ سکتت الاجراس وحبست الانفاس. 2 اثر. پہلا اثر جانوروں کے گلے میں پڑی گھنٹیاں ٹھہر گئیں. دوسرا اثر لوگوں کے سینوں میں سانسیں گھٹ گئیں. جیسا لگ رہا نبض کائنات کو روک دیا علی کی بیٹی نے. بیان یہ کرنا تھا کہ مجھے مجبور نہ سمجھنا، مجھے مجبور نہ سمجھنا، میں علی کی بیٹی ہوں. وقت کی بات جو پابند رسم ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب. اور اس کے بعد جو علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے، کوفے والوں رو رہے ہو، خدا تمہیں ہمیشہ رلاتا رہے. وہ جو خطبہ دیا شہزادی زینب نے، الٹ دیا کوفے کو. ایک 3 دن کی بھوکی زینب، ایک 3 دن کی پیاسی زینب نے الٹ دیا کوفہ. ابن زیاد نے فوراً لکھا یزید کو اگر یہ کچھ دن کوفے میں اور رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون ہے؟ شہزادی زینب ہے جو کوفے میں بول رہی ہے. اس سے زیادہ عرض نہیں کر پا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا. بس جناب زینب خطبہ دے رہی ہے کوفے میں، اور موت کا سناٹا ہے جو بازار کوفہ پر چھایا ہوا ہے. کوئی نہیں ہے کہ جو سانس لے سکے زور سے. سارے دم بخود علی کی بیٹی کا خطبہ سن رہے ہیں. مولا کائنات کا ایک بوڑھا صحابی، ایک نابینا صحابی لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، آواز کے سہارے میں چل رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہٹو ہٹو، مجھے لگ رہا ہے قیامت آ گئی. کہا مجھے لگ رہا ہے قیامت آ گئی. کہا تمہیں کیسے پتا قیامت آ گئی؟ کہا ہم نے سنا ہے